بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو بطور حکم فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ اور گاہے بگاہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کا حکم دیا، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی مومنین کے لیے نماز بطور معراج کے ہے۔ تو نماز بہت سی اہمیت اور خصوصیات کی حامل ہے۔ اب یہ نماز جو مسلمان پر کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز کا ہے، اور جو دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو احسن طریقے سے ہر مسلمان ادا کرنے والا بن جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے متعلق معلومات کا ہونا۔ تو جو نماز ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، اس نماز کے اندر کچھ رکعات ایسی ہیں جن کا تعلق فرض سے ہے، کچھ رکعات کا تعلق سنت مؤکدہ سے ہے، اور کچھ رکعات کا تعلق سنت غیر مؤکدہ اور نوافل سے ہے۔ تو ان تمام کی ترتیبات میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق میں آپ احباب کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو سب سے پہلے نماز کے اندر جن کی فضیلت ہے وہ فرض رکعتوں کی ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہے تو اس میں ترتیب اس کی یہ ہے کہ پہلی رکعت جب ہم پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں بنیادی طور پر 5 چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ثنا، نمبر 2 تعوذ، نمبر 3 تسمیہ، نمبر 4 سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 5 قرآنی سورت۔ اس کے بعد پھر ہم نے رکوع سجدہ کرنے کے بعد 1 رکعت ہماری مکمل ہو گئی، اب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو دوسری رکعت جب ہم پڑھیں گے تو جو پہلی رکعت میں 5 چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، ان میں سے جو پہلی 2 چیزیں ہیں وہ ہر نماز کی صرف پہلی رکعت کے لیے ہوتی ہیں، یعنی ثنا اور تعوذ۔ تو پہلی رکعت ہم نے مکمل کر لی، لہٰذا ان پہلی 2 چیزوں کو چھوڑ دیں گے، اور باقی کی 3 چیزیں یعنی تسمیہ، سورہ فاتحہ اور قرآنی سورت یہ دوسری رکعت کے اندر پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد ہم اتحیات میں بیٹھیں گے رکوع سجدہ کرنے کے بعد، اور اتحیات کو عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب تیسری رکعت جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو جو دوسری رکعت میں 3 چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، ان میں سے جو تیسری چیز ہے یعنی قرآنی سورت، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اس تیسری چیز کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 2 چیزیں پڑھیں گے، ایک تسمیہ اور دوسری سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا یہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے، بلکہ یہ سنت کے درجے میں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی رکعت کو مکمل کر کے اب ہماری یہ فرض رکعتوں کی نماز جو ہے یہ مکمل ہو گئی۔ اب اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ پڑھنا چاہتا ہے تو پہلی 2 رکعتوں کی ترتیب تو سیم فرضوں کی طرح ہے، صرف فرضوں اور سنت مؤکدہ میں ایک چیز کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم فرض نماز کی ہم نے تیسری رکعت پڑھی تھی تو اس میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھیں، یعنی تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ۔ اور سنت مؤکدہ کی جب ہم تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو اس میں ہم نے وہی تینوں چیزیں پڑھنی ہیں جو ہم نے دوسری رکعت میں پڑھی تھیں، وہی تینوں چیزیں تیسری رکعت میں پڑھی جائیں گی اور وہی تینوں چیزیں چوتھی رکعت کے اندر پڑھی جائیں گی۔ تو یعنی کہ قرآن مجید سے جو ہم سورت پڑھیں گے وہ فرضوں کی صرف پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ خاص ہے، اور سنت مؤکدہ کی ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآنی سورت پڑھی جائے گی۔ تو یہ فرض اور سنت مؤکدہ کے پڑھنے میں فرق ہے۔ اب اگر ہم کوئی آدمی سنت غیر مؤکدہ پڑھتا ہے تو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں 2 چیزوں کا فرق ہے۔ نمبر 1، جب سنت مؤکدہ کی ہم نے 2 رکعتیں پڑھیں
اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہم نے اتحیات کو عبدہ و رسولہ تک پڑھا اور اس کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو غیر مؤکدہ میں پہلا فرق یہ ہے کہ جب ہم 2 رکعتوں کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے تو اب تشہد کو ہم نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ ہم نے تشہد کے بعد درود شریف اور پھر دعا یعنی مکمل سلام تک ہم نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، لیکن سلام نہیں پھیرنا۔ سنت مؤکدہ میں ہم نے صرف تشہد پڑھی تھی اور یہاں پہ ہم نے درود شریف اور دعائیں ساری ہم نے پڑھنی ہیں، لیکن سلام نہیں پھیرنا۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جب ہم تیسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو سنت مؤکدہ کی تیسری رکعت کی ابتدا ہم نے تسمیہ سے کی تھی، اور یہاں پہ غیر مؤکدہ میں تیسری رکعت کی ابتدا ہم نے ویسے کرنی ہے جیسے ہم نے پہلی رکعت کی ابتدا کی تھی، یعنی از سر نو ان 2 رکعتوں کو دوبارہ سے ہم نے پھر پڑھنا ہے، یعنی پہلے ثنا، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، اور پھر سورہ فاتحہ، اور پھر قرآنی صورت، اور پھر اسی طریقے سے چوتھی رکعت جو ہے اس میں پہلی 2 چیزیں ختم ہو جائیں گی اور باقی کی 3 چیزیں باقی رہیں گی۔ تو یہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں 2 چیزوں کا فرق ہوا، اور فرض اور سنت مؤکدہ میں ایک چیز کا فرق ہوا۔ اور اب نوافل کی رکعات رہ گئیں، تو نوافل 2 رکعات ہیں یا 4 رکعات اگر آپ اکٹھے پڑھنا چاہتے ہیں تو 4 رکعت نوافل اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو ان کی ترتیب سیم 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ کے طریقے کے مطابق پڑھی جائیں گی، کہ جیسے ہم نے 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ کو پڑھا تھا وہی ترتیب ہوگی 4 رکعت نماز نوافل کے پڑھنے کی۔ اور اسی طریقے سے وتر نماز ہے، تو وتر میں پہلی 2 رکعتیں تو عام جیسے ہم سنت اور فرائض کی پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھی جائیں گی، اور جب تیسری رکعت کو ہم پڑھیں گے تو تیسری رکعت جیسے ہم نے سنت مؤکدہ کی پڑھی تھی ہم نے کہ اس میں 3 چیزوں کو پڑھا تھا، یعنی تسمیہ اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور پھر قرآنی صورت پڑھنے کے بعد پھر ہم سنت مؤکدہ میں یا غیر مؤکدہ ہو یا نوافل ہوں یا فرائض ہوں تو ہم قرآنی صورت کی تکمیل کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، جبکہ وتر میں ترتیب یہ ہے کہ جب ہم قرآنی صورت کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد ہم نے ایک تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور پھر ہاتھ کانوں تک لگانے کے بعد ہاتھوں کو دوبارہ اپنی اسی جگہ پہ یعنی ناف کے اوپر باندھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھنی ہے، اور دعائے قنوت جب مکمل ہوگی اس کے بعد پھر ہم نے ایک تکبیر رکوع میں جانے کے لیے کہنی ہے، جیسے عام نمازوں میں رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اور وتر کے اندر بھی 2 رکعت کے بعد جب اتحیات پڑھیں گے تو سیم جیسے 4 فرضوں میں 2 رکعتوں کے بعد اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھی گئی تھی، سیم ترتیب وتروں کی بھی ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ نماز کے فرائض، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، وتر اور نوافل کی ترتیب آپ احباب کے سامنے عرض کی ہے۔ ممکن ہے آپ احباب ان باتوں کو جب سنیں گے تو ان سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔